السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ آیا عبدی ویژن 2050 کو لے کر تحفہ سائمین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ جانی مانی ہستی علامہ شبیر طاہری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام میں ٹائم دیا، اور یقیناً ناظرین کو آج جس عنوان پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سلسلے میں ایک اچھی معلومات دیں گے۔ ہاں ناظرین، انشاءاللہ ہم رمضان کے پروگرام میں عموماً رمضان کے برکات، فضیلت، کس قوم پہ اترے، کتنی تعداد میں اترے، کب اترے، یہ تذکرہ کرتے ہیں۔ آج تحفہ سائمین میں ہم جس عنوان کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ اولو العزم انبیاء اور ان کی کتابیں، ان کے صحیفات۔ ہم جانیں گے علامہ صاحب سے۔ جی علامہ صاحب، یہ بتائیے کہ اولو العزم انبیاء سے کیا مراد ہے؟ اور ہم تو 5 ہستیوں کو جانتے ہیں، تو اولو العزم ہی کیوں کہتے ہیں ہم انہیں؟ بہت خوب، اچھا سوال ہے آپ کا۔ پاک پروردگار نے، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو جب خلق کیا تو جہاں اس پروردگار عالم نے، وہ خالق ہے ہی محسن و مہربان معبود، اس نے انسان پر بہت زیادہ احسانات فرمایا، اس کی زندگی کی ہر سانس کو اپنی نعمتوں سے بھر دیا۔ اس نے بہت بڑا احسان، لطف اور کرم یہ کیا کہ انسان کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا پیدا کرنے کے بعد، بلکہ اس کی ہدایت کا انتظام کیا۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے مسلسل انبیاء کو بھیجا، اور جو اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں ان کی بنا بر معروف جو تعداد ہے وہ 1.25 لاکھ ہے، 1,24,000۔ 1,24,000 انبیاء کو بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ وہ جو 1,24,000 انبیاء ہیں ان میں سے 313 رسول ہیں۔ وہ جو 313 رسول ہیں ان میں سے 5 اولو العزم ہیں۔ بے شک۔ وہ جو 5 اولو العزم ہیں ان میں سے ایک خاتم ہے۔ پروردگار عالم نے انبیاء کو، رسل کو، نبیوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور یہ اس کا ایک لطف ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کا ذمہ خود لے لیا، ورنہ انسان کو پیدا کر کے چھوڑ دیتا تو انسان کو بہت پریشانیاں ہوتیں۔ وہ نہ سمجھ پاتا کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی چاہیے، میں کس لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے پیدا کر کے چھوڑا نہیں، بلکہ اس کو اس کی تخلیق کے مقصد سے آگاہ کیا، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی ہدایت کی ذمہ داری خود لی۔ انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والاولی، سورہ لیل میں کہا، اور انسان کی ہدایت کی ذمہ داری خود لے لی، اور اسی ذمہ داری کے تحت پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اولو العزم پیغمبر جو ہیں ان کو بھیجا۔ یہ سب بنیادی طور پر تو ایک مقصد کے لیے آئے ہیں، اور وہ ہے انسانوں کی ہدایت کرنا۔ تمام انبیاء انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، 313 رسول وہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، 5 اولو العزم وہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے۔ البتہ یہ جو 313 رسول ہیں یہ باقی انبیاء سے افضل ہیں، اور یہ جو 5 اولو العزم ہیں یہ باقی رسولوں سے بھی افضل ہیں۔ یعنی رسولوں کو اللہ نے انبیاء میں سے چنا، پھر یہ جو 5 اولو العزم ہیں انہیں رسولوں میں سے چنا، پھر سرکار ختم مرتبت کو ان 5 میں سے بھی چنا۔ سبحان اللہ۔ یعنی سرکار ختم مرتبت کو پروردگار عالم نے تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر، تمام اولو العزم انبیاء پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی، انہیں رفعت اور عظمت عطا فرمائی، انہیں نبی الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا، انہیں سید الانبیاء بنایا، سلطان انبیاء بنایا، انہیں مزمل، مدثر، بشیر، نذیر، سراج منیر، طٰہٰ، یاسین، رحمت للعالمین۔ طٰہٰ پہ روکوں گی میں آپ کو۔ آج میں نے جس ہستی کو منتخب کیا ہے ناظرین، وہ جناب موسیٰ، جن کی ہیبت تمام انبیاء میں مشہور ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں جناب محمد مصطفیٰ کی امت میں کہ جن کو سید الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اگر جناب موسیٰ کی ہیبت سب پہ طاری ہے تو ہمارے نبی سید الانبیاء، تو ان کی ہیبت جناب موسیٰ پہ بھی زیادہ ہے، افضل ہے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جناب موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، تو مجھے بتائیے اولو العزم نبی، آپ نے بتایا ماشاءاللہ سے اتنے پروردگار عالم نے 313 کو، اور مختصر کر کے انبیاء کو انبیاء پہ فضیلت مل رہی ہے۔ جی جی بالکل۔ تو جناب موسیٰ کو ہی کلیم اللہ کے لیے کیوں پروردگار عالم نے منتخب کیا، چنا؟ کیا خصوصیات تھی جناب موسیٰ میں؟ دیکھیے، جو آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ایک ہیبت تھی، اور سرکار ختم مرتبت، یعنی صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں جو صفات اور اوصاف حمیدہ
اور محاسن اور مناقب اور کمالات اور خصوصیات اور امتیازات جو ان تمام انبیاء میں پائے جاتے ہیں وہ سب سرکار ختم مرتبت میں پائے جاتے ہیں، بلکہ سرکار خاتم الانبیاء کو وہ فضائل اور کمالات بھی حاصل ہیں جو ما سبق انبیاء کو حاصل نہیں ہیں۔ بے شک۔ اور ما سبق انبیاء کے پاس اگر کوئی فضیلت یا کوئی صفت یا کوئی خصوصیت ایک خاص حد تک ہے تو سرکار ختم مرتبت کے پاس وہی خصوصیت وہی صفت حد کمال تک ہے، بے شک۔ وہ چاہے ہیبت ہو، علم ہو، حلم ہو، شرف ہو، زہد ہو، تقوی ہو، عصمت ہو، یعنی عصمت تمام انبیاء رکھتے ہیں، لیکن سرکار خاتم النبیین کے جیسی عصمت ما سبق انبیاء نہیں رکھتے ہیں۔ اس کا فرق علمی اعتبار سے بیان ہوگا، اس کے لیے تفصیلی نشست چاہیے۔ معصوم سب انبیاء ہیں، لیکن جیسی عصمت سرکار دو عالم کی ہے ایسی کسی اور نبی کی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے طاہر اور پاکیزہ تمام انبیاء ہیں، مگر سرکار دو عالم وہ ہیں کہ جنہیں قرآن مجید نے طٰہٰ کہا ہے۔ تو جیسی طہارت اور پاکیزگی سرکار دو عالم کے پاس ہے ایسی طہارت اور پاکیزگی کسی اور نبی کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح ہم کہیں گے کہ جیسی ہیبت سرکار ختم مرتبت کے پاس ہے ایسی ہیبت کسی کے پاس نہیں، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہ ہیبت نہیں ہے۔ یہ ہیبت رکھنے کے باوجود سرکار ختم مرتبت خلیق ہیں، شفیق ہیں، رؤوف ہیں، رشید ہیں، محسن ہیں، مہربان ہیں، کریم ہیں۔ یہ بھی ایک اور یعنی صفات متضادہ کا مجموعہ ہے کہ وہ صفات کہ جو ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں لیکن اپنے اپنے محل پر وہ سب خوبی ہوتی ہیں اور کمال شامل ہوتی ہیں، وہ سرکاری ختم مرتبت میں جمع ہے، جبکہ وہ اوصاف تو ان کے اوصیاء میں موجود ہیں، یعنی ہمارے 12 کے 12 اماموں میں موجود ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے 12 امام جو ہیں اور خصوصاً امیر المؤمنین امام المتقین سرکار علی علیہ السلام وہ انبیاء ما سبق سے افضل ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انبیاء ما سبق میں جو اوصاف پائے جاتے ہیں وہ تمام اوصاف تو خود سرکار علی علیہ السلام میں بھی پائے جاتے ہیں، اور سرکار دو عالم میں تو پھر بدرجہ اتم اور بدرجہ اولیٰ پائے جاتے ہیں۔ بلکہ پیغمبر گرامی کی ایک حدیث ہے جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ من اراد ان ینظر الی آدم فی صفته ونوح فی برکته وابراہیم فی خلته وموسیٰ فی مناجاته وعیسیٰ فی زہده ویوسف فی جمالہ وسلیمان فی کمالہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ وہ آدم کو اس کی صفت کے ساتھ، نوح کو اس کی برکت کے ساتھ، ابراہیم کو اس کی خلت کے ساتھ، موسیٰ کو اس کی مناجات کے ساتھ، عیسیٰ کو اس کے زہد کے ساتھ، یوسف کو اس کے جمال کے ساتھ اور سلیمان کو اس کے کمال کے ساتھ دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابن ابی طالب، تو وہ علی کے چہرے پہ نظر کرے۔ یہاں آدم کی صفت بھی ملے گی، نوح کی برکت بھی ملے گی، ابراہیم کی خلت بھی ملے گی، موسیٰ کی مناجات بھی ملیں گی، عیسیٰ کا زہد بھی ملے گا، یوسف کا جمال بھی ملے گا اور سلیمان کا کمال بھی ملے گا۔ تو جس کے وسیع میں تمام انبیاء کے کمالات پائے جاتے ہوں، خود سردار انبیاء میں کتنے کمالات پائے جاتے ہوں گے اور ان کے کمالات کی منزل منتہا اس کا اندازہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جنہیں پروردگار عالم نے یہ شرف بخشا کہ ان کے ساتھ خالق کی جانب سے آواز آتی اور ایک کلام، انہیں کلیم اللہ کا خطاب ملا، انہوں نے کلام کیا۔ یہ کلام کس طرح ہوتا تھا اور کس انداز سے ان کو جواب ملتا تھا، یہ اپنی جگہ پر ایک اسرار ہیں جن کے اوپر زیادہ تفصیلی گفتگو کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا اور انہیں کلیم اللہ قرار دیا، یعنی کلام کے لیے انہیں چنا ہے، انہیں کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہیں بغیر والد کے پیدا کیا ہے۔ کسی بھی نبی کے پاس کوئی ایسی خصوصیت ہے، کوئی ایسا امتیاز ہے جو دوسرے انبیاء کے پاس نہیں ہے۔ ایک تو اس کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، یعنی چاہتا تو وہ سب کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے لیے منتخب کیا، یا کسی بھی نبی کو کسی اگر خاص امر کے لیے، خاص خصوصیت کے لیے انتخاب کیا تو پروردگار عالم وہ خصوصیات اور وہ امتیازات دیگر انبیاء کو بھی دے سکتا ہے، لیکن کسی نبی کو زیادہ ظاہر اظہار کرنے کے لیے خداوند عالم کسی ایک خاص جہت سے اس کے اوپر ایک خاص کرم فرماتا ہے تاکہ اس کی وہ ایک خاص شناخت قرار پائے، اس کی اپنی خصوصی خدمات اور تبلیغات کی وجہ سے۔ یہ شرف ہے پروردگار۔ البتہ اس کے پیچھے بہت سارے اسرار ہو سکتے ہیں، حکمتیں ہو سکتی ہیں، ہم انہیں اسے حکمت الہی اور مصلحت الہی سے تعبیر کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری سوال کو میں شامل کروں گی کہ جناب موسیٰ اس زمانے میں نبی ہیں، پروردگار عالم نے اپنی حجت کو اس زمانے کے اعتبار کے حساب سے وہ معجزہ عطا کیا کہ وہ سب پہ جو ہے افضل ترین ہو جائے، اور جناب موسیٰ جو ہے وہ فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں، لیکن سورہ طٰہٰ کی جو آیت نمبر 27 ہے، رب اشرح لی، اس کو پڑھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم میری زبان کی گرہ کھول دے۔ یہ جو آیت ہے یہ ہماری کتاب میں تو کیا جو جناب موسیٰ کو کتاب ملی
یعنی کہ وہ آسمانی کتاب توریت اس میں بھی شامل ہے یا نہیں؟ اور وہ کتاب آقا یہ بتائیے کہ وہ اس قوم کے لیے اتری تھی کہ آج بھی اسی طریقے سے اسی انداز سے محفوظ ہے؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ تورات جو ہے وہ صرف انہی کی قوم کے لیے تھی یا آج کے زمانے کے انسانوں کے لیے بھی وہ حجت ہے؟ تو اس کی دو جہتیں ذرا، پہلی بات تو یہ کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام جو 1,24,000 انبیاء جن میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور آخری سرکار ختم مرتبت ہیں، ان تمام انبیاء کی نبوتوں پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ ایمان رکھے کہ وہ نبی ہیں، اللہ نے انہیں نبی اور ہادی بنا کر بھیجا ہے اور وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے۔ لیکن قیامت تک کے لیے ہمارے لیے جو قول، فعل، سنت اور سیرت قرار پائے گا اور حجت قرار پائے گا وہ سرکار ختم مرتبت کا قرار پائے گا، کیونکہ ہم سرکار ختم مرتبت کی امت ہیں۔ ہم نے یعنی جو زندگی کی تاریخ اور سیرت اور ہدایت کا سامان لینا ہے وہ جا کر اپنے نبی سے لینا ہے، ٹھیک ہے نا، ان سے جا کر ہم نے پوچھنا ہے۔ ما سبق انبیاء کی زندگیاں وہ ان کی امتوں کے لیے نمونہ تھیں، کیونکہ ان کی زندگیوں میں جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ سرکار ختم مرتبت کی زندگی میں موجود ہے۔ تو سرکار ختم مرتبت کامل نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کامل ترین نمونہ۔ اسی طریقے سے وہ کتابیں جو نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان رکھنا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آسمانی کتابیں تھیں، اللہ کی طرف سے کتابیں تھیں اور وہ ما سبق انبیاء پر نازل ہوئی ہیں، ان پر ایمان رکھنا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ہم نے ہدایت کا سامان جو ڈھونڈنا ہے وہ قرآن مجید میں سے ڈھونڈنا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں وہ سب کچھ ہے کہ جو تورات میں تھا، زبور میں تھا، انجیل میں تھا، وہ سب کچھ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اب صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو ہدایت فراہم کرے گی وہ قرآن یہ کتاب اللہ کی جو آخری کتاب ہے یہ فراہم کرے گی اور انسانوں کو اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یعنی اب مصدر کامل، مرجع اولا، مرجع اکمل جو ہے وہ قرآن مجید ہے اور اس کی طرف مسلمانوں نے رجوع کرنا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کتابوں میں تحریف بھی ہو چکی ہے، لیکن اس زمانے میں کہ جس زمانے میں وہ نازل ہوئی تھیں اس زمانے کی امتوں پر لازم تھا کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں اور ان کی تعلیمات اور ان کی ہدایات پر عمل کریں۔ بے شک بہت احسن طریقے سے اور مدلل طریقے سے آغا آپ نے ہمیں بتایا۔ ہم دوسرے پروگرام میں بھی آغا آپ کو ضرور جو ہے وہ مدعو کریں گے اور آپ سے سوالات کے جوابات لیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اپنی سجیشن سے، اپنے کامنٹ سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔